اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 8واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیجتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو اکٹھا کر لاتے تو وہ ایمان نہ لاتے مگر جسے اللہ چاہے، اور ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین دشمن بنائے، جنوں اور انسانوں میں سے جو ایک دوسرے کی طرف بعض باتیں وحی کرتے ہیں اور وہ باتیں دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں جھوٹ گھڑنے کے لیے چھوڑ دیجئے، تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تاکہ وہ اس سے راضی ہوں اور تاکہ وہ کما لیں جو انہوں نے کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں جو کسی بھی طرح کی کوئی بھی نشانی لا کر ان لوگوں کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی لے آئیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا وہ اللہ کے سوا کوئی حکم تلاش کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تفصیل سے کتاب نازل کی، اور جن کو ہم نے یہ کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے نازل ہوئی؟ بس آپ شک نہ کیجئے، آپ کے رب کی باتیں سچی ہیں، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اپنی راہ سے گمراہ ہونے والا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کھائیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر آپ ان کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کو کیا ہے کہ آپ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ نہیں کھاتے، اور اللہ نے حرام کو علیحدہ کر دیا مگر جس کے لیے تمہیں مجبور کر دیا گیا ہو، اور بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور گناہ کا ظاہری اور باطنی چھوڑ دو، اللہ عنقریب جو وہ لوگ کرتے ہیں انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، یہ گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو۔ کیا جو شخص مردہ ہو اور ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، ظلمات میں رہنے والا جیسا ہو سکتا ہے، اسی طرح ہم نے کفار کے اعمال کو زینت دی جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے لوگوں کو گناہ گار بنا دیا تاکہ وہ مکر کریں، اور وہ اپنے ہی نفوس سے مکر کرتے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسالت ہم میں کیوں نہیں بھیجی؟ تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رسالت بھیجتا ہے۔ ان میں سے مجرم لوگ جلد ذلیل ہو جائیں گے اور ان کے لیے عذاب شدید ہوگا، اور جو کوئی کہ اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ ایسے لوگوں کے لیے ناپاکی لکھ دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے، اور ہم نے آیات کو نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے ممتاز کر دیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والے گھر ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ ان کا دوست ہوگا۔ اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں سے بہت لے لیا، تو ان کے انسانوں والے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، پھر وہ وقت مقررہ آ گیا تو اللہ کہے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں رہو گے جتنا اللہ چاہے گا، بے شک اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اس طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو کماتے ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ایسے پیغمبر نہیں آئے جو میری آیات پڑھتے تمہیں میری ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے نفوس پر گواہ ہیں، زندگانی دنیا نے ان کو دھوکہ دیا، اور وہ اس بات پر گواہ دیں گے کہ وہ کافر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کا رب کسی ظلم کے سبب بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا اور اس کے رہنے والے غافل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کی حجت کو پورا کرتے ہیں، اور بے شک تیرا رب رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے پہلوں کو لے جائے اور نئے لوگوں کو لے آئے، جیسے اس نے تمہیں اور لوگوں کے بعد پیدا کیا، جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کیے جاؤ گے۔ اے میری قوم، اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو عنقریب جان جائیں گے آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، اور ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے جو اس نے کھیتی انعام پھیلائے ہیں اس سے اپنے شرکاء کے لیے حصہ مقرر کیا، اور جو ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچتا ہے، تو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے مشرکین کے لیے قتل اولاد جیسے سنگین اعمال کو بھی مزین کر دیا،
تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور وہ اپنے دین کو شبہ میں ڈالیں، اور اگر اللہ چاہتا وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو جھوٹ گھڑنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہ کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس ہم چاہیں۔ ان کے گمان کے مطابق کچھ مویشی تو ان کی پشتیں حرام کی گئی، اور کچھ مویشی ان پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان قریب وہ جو گھڑتے ہیں اس کا بدلہ پائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر مردار ہو تو وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان کے اس عمل کا بدلہ دے گا، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر علم کے ناحق قتل کیا، اور انہوں نے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس پر افطرا باندھتے ہوئے حرام کر دیا، تو تحقیق وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ وہی ہے جس نے چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور نہ چڑھے ہوئے پودے اگائے، کھجور کے درخت کھیتی جس میں سے مختلف پھل آتے ہیں، اور زیتون انار آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، تو اس کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اس کے کاٹنے کے دن پہ اس کا حق ادا کرو، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جانوروں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے بھی ہیں، تو اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ 8 جوڑے ہیں، 2 بکریوں کے 2 بھیڑوں کے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نر حرام کیا یا مادہ، یا جس پر مادہ کے رحم مشتمل ہوں، تو مجھے اس بات کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔ 2 اونٹوں کے اور 2 ہی گائے کے، یا ان میں سے مادہ کے رحم پر جو مشتمل ہو، تو کیا تم گواہ ہو؟ جب اللہ نے اس بات کی وصیت کی، کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو حلال و حرام کی تبدیلی کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی میں اس پر کسی کھانے والے پر کھانے کو حرام نہیں ٹھہراتا، مگر جو کوئی مردہ ہو یا بہنے والا خون یا سور کا گوشت، وہ ناپاک ہے، یا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بس جو شخص مجبور ہو جائے، وہ سرکشی کرنے والا یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہود پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا، اور گائے میں سے بکری میں سے ہم نے ان کی چربی کو حرام کر دیا، مگر جو ان کی پشتیں اٹھاتی ہوں یا جو ہڈی کے ساتھ ملا ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور ہم سچے ہیں۔ اور تیرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، مجرم قوم سے اس کا عذاب لوٹایا نہیں جائے گا۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد نہ تو شرک کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایسا ہی کہا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے پاس لے آؤ، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ کے لیے تو پہنچا دینے والی حجت ہے، دلیل ہے، اور اگر چاہتا تو وہ تمہیں ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، بس اگر وہ گواہی دیں تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ کہہ دیجیے آؤ میں تم پر اللہ کی حرام کردہ چیزیں پڑھوں، یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے ظاہری ہو یا باطنی، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے مگر سوائے حق کے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ میرا راستہ سیدھا ہے تو اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اسی کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حجت پوری کرنے والی کتاب دی جس میں نیکی کے متعلق بیان کیا گیا اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب ہم نے اسے برکت والی نازل کیا تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کہ تم ایسی بات کرو یا کہو کہ انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے بھی 2 جماعتوں پر کتاب نازل کی گئی اور ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے، یا تم کہو کہ ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم راہ پاتے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اس سے اعراض کرے گا،
تو ہم ان انکار اور اعراض کرنے والوں کو برے عذاب سے بتلا دیں گے۔ وہ اس بات کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا کوئی فیصلہ یا تیرے رب کی کوئی نشانی۔ اس دن کے تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی، کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا ان کو اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ تو وقت مہلت تب تک ہی ہے جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، موت نہیں آ جاتی یا کوئی عذاب نہیں آ جاتا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر لیا اور گروہ گروہ ہو گئے، تمہیں ان کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو وہ کرتے ہیں اسی کو حساب دیں گے۔ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے 10 مانند ہے، اور جو برائی کرے گا وہ اسی کے طرح بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، وہ دین قیم کا راستہ ہے جو ابراہیم حنیف کا دین تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا رب تلاش کروں، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، اور نہیں کماتا کوئی جی مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے تو وہ تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض سے بلند کر دیا تاکہ تمہیں جو دیا ہے اس میں آزمائے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ الحمدللہ سورہ نام مکمل ہوئی۔ آگے سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، اس کے 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تو تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اور اس کے علاوہ شیاطین کی پیروی نہ کرو تو تھوڑے ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کتنی ہی بستیاں تھیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا اور وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ اس وقت خود ان کی پکار یہی تھی کہ ہم ظالم تھے، اور ہم بھیجے گئوں سے اور پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے، اور ہم علم کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ ہم غائب نہیں تھے۔ اس دن حق ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے، اور جس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا تو یہ لوگ اپنے ظلم کے سبب نقصان اٹھائیں گے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور تمہارے لیے زندگی کا سامان بنایا تو تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، کہا اتر جا، تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اس میں تکبر کرو اور اس سے نکل کر ذلیل لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ کہنے لگا اے اللہ مجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا تو مہلت دیے گئوں میں سے ہے۔ تو کہا کہ اس کے بدلے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے دائیں بائیں سے، ان کے آگے پیچھے سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ یعنی ناشکری کا راستہ ہی کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نکل جا، تو ذلیل کیا ہوا اور رحمت سے دور کیا ہوا ہے، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہ اور اس درخت سے مت کھانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے لیے پایا گیا تھا، یعنی ان کی شرم گاہوں کو ظاہر کر دیا اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان کے لیے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بس نے ان کو غرور کے ساتھ کھینچ لیا، اور جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرم گاہیں واضح ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا۔ تو ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اس پر وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ نے کہا تم اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، ایک وقت مقررہ تک زمین میں رہو، اسی میں زندہ رہو گے،
اسی میں مروگے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس اس سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی لباس کو اللہ تعالیٰ نے شرمگاہیں چھپانے کا اور زینت کا سبب بنا دیا ہے۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور اس سے ان کا لباس چھین لیا۔ یعنی شیطان تمہیں بے حیائی پر آمادہ نہ کر دے اور لباس مختصر کرنے پر آمادہ نہ کر دے کہ اس سے برائی کے دروازے کھل جائیں گے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہو جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، اور ہم نے شیاطین کے دوست ان لوگوں کو بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا اور مسجدوں کی طرف رخ سیدھا کرنے کا، اسی کے لیے خالص دین ہے۔ اس نے پہلے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک وہ لوگ جو شیاطین کو اللہ کے سوا دوست بناتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ پانے والے ہیں۔ اے بنی آدم، ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے، کس نے اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاکیزہ رزق کو حرام کیا؟ کہہ دو کہ وہ ایمان والوں کے لیے زندگانی دنیا میں تو ہے اور قیامت کے دن خاص انہی کے لیے ہوگا۔ اسی طرح ہم آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے، میرے رب نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام کیا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ ہر ایک امت کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ ایک لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں اور میری آیات کو بیان کریں تو جو ڈرے اصلاح کرے اس پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو جھٹلائے اور تکبر کرے تو یہی اہل جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو اور اس اللہ کو ہی جھٹلا دے؟ یہ لوگ انہیں کتاب میں سے حصہ پہنچے گا، یہاں تک اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، انہیں ہمارے فرشتے قبض کرنے آئیں گے تو وہ کہیں گے، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں؟ اس وقت کہیں گے کہ وہ تو ہم سے کھو گئے اور بے شک وہ کافر تھے۔ وہ فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جماعت میں جس سے تم سے پہلے جن و انس بھی آگ میں داخل ہوئے۔ جب بھی کوئی جماعت اس جہنم میں داخل ہوتی ہے، اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے پہلوں سے کہنے لگیں گے، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دیجیے۔ اللہ فرمائے گا، ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ اور ان میں سے پہلے ان کے پچھلوں کو کہیں گے کہ تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو آج اپنی کمائی کے سبب عذاب چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی بھی کھولے نہیں جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، جہنم ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کی ناخوشی کو نکال لیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہی سب تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم راہ نہ پاتے۔ اور ہمارے پیغمبر ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے، انہیں پکارا جائے گا کہ یہی جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اور اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو ان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے تھے۔ ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ان کو ان کی چہروں سے، تو وہ پکاریں گے اہل جنت کو کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے اور اس میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، اور جب ان کی نگاہیں اصحاب جہنم کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا اکٹھ تمہارے کسی کام نہ آیا، اور جو تم تکبر کرتے تھے۔ کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج اللہ نے انہیں کہہ دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔
اور اہل جنت کو کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اللہ نے تمہیں جو بھی رزق دیا وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا، اور جنہوں نے اس کے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور زندگانی دنیا نے انہیں فریب دیا تھا، تو اس دن ہم انہیں ایسے بھول جائیں گے جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس کو علم، ہدایت اور رحمت کی بنا پر ہم نے مومن قوم کے لیے کھول کر بیان کیا۔ وہ مومن اس کے انجام کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور جس دن یہ انجام آ جائے گا تو بھول جانے والے کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول سچ کے ساتھ آئے تھے، تو کیا کوئی سفارشی ہے تمہارے پاس جو ہمارے لیے سفارش کرے تو ہم لوٹ جائیں اور ہم وہ عمل کریں جو ہم اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو تحقیق ان لوگوں نے خسارہ پایا، اور جو وہ باندھتے تھے وہ ان سے کھو گیا۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے اور تیزی سے طلب کرتا ہے سورج، چاند، ستاروں کو، یہ سب اس کے حکم کے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے پیدا کرنا اور حکم دینا ہے، وہ بہت بابرکت اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے یاد کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور ہوائیں اس کی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کو آتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں پانی نازل کرتے ہیں اور اس پانی سے ہم پھلوں کو نکالتے ہیں، اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور پاکیزہ زمین سے رویدگی اس کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہو گئی اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم شکر کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اس کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ایک آدمی تمہارے رب کی طرف سے آیا کہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ بس انہوں نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی، اور اپنی آیات جھٹلانے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ ایک ایسی قوم تھی جو اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تجھے بے وقوف گمان کرتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، میں نہ تو بے وقوف ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا ایک بندے کے اپنے رب کی طرف سے تمہیں ڈرانے آنے پر تم تعجب کرتے ہو؟ یاد کرو جب اس نے نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، تمہیں پیدائش میں وسعت دی، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ تو لا ہمارے پاس جس کا تو وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تحقیق تم پر اپنے رب کی طرف سے غضب اور ناپاکی مسلط ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے اس ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے خود رکھ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے؟ تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل کے طور پر یہ اونٹنی آ گئی ہے، تو اسے اللہ کی زمین میں کھانے کے لیے چھوڑ دو، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم مٹی سے محلات بناتے تھے اور پتھروں سے گھر تراشتے تھے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو اس قوم کے متکبر سردار
کمزور ایمان والوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر ہے اور ہم اس بھیجے گئے پر ایمان لانے والے ہیں؟ تو متکبر کہنے لگے کہ ہم تو اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہمارے پاس لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو پیغمبر ہے۔ بس ان کو اچانک زلزلے نے آ لیا اور وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے۔ بس وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تم سے خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ کیا تم مردوں کے پاس ہی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آتے ہو، عورتوں کے علاوہ؟ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اس شخص کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاکی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے ان پر ایک ایسی بارش برسائی تو دیکھو کہ مجرم قوم کا انجام کیا ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے تو ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھو، تم دھمکاتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لائے، اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ان اقوام کی مثال بیان کر کر اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر دھرمی اناد اور معصیت رسول کی سزا اور انجام بہت برا ہے۔ اور شعیب کہنے لگے کہ اگرچہ ایک جماعت تم میں سے ایسی ہے جو بھیجے گیوں پر ایمان لائی ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان نہیں لائی، تو رکو اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے، اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری کوششوں کو بار آور کر ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن کے ساتھ ہمیں نجات دے، آمین یا رب العالمین۔